اسٹوڈینٹس، اردو ان پیج کا چھٹا لیکچر ہے اور اس لیکچر میں ہم سیمبلز پر کام کریں گے. ڈیفرنٹ سیمبلز اور وہ کس طریقے سے ان پیج میں ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں، ان کو کس طریقے سے ہم لے کر آتے ہیں اور ان سیمبل سے ہم کیا کیا کام لیتے ہیں. اچھا جی، ان پیج کے اندر دو طریقے ہیں سیمبلز کے. ایک تو اس کے اندر آپ کے پاس مینیو ہوتا ہے اور یہاں پر کچھ سیمبلز دیے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ظاہر ہے بہت محدود سی تعداد میں ہیں، لیکن یہ ہم یوز کرتے ہیں بہت سے کاموں کے اندر. ان کی میں آپ کو کچھ ایگزامپل دے دیتا ہوں. ویسے تو آپ جب کلک کریں گے تو وہ سیمبل انسرٹ ہو جائے گا. باقی آپ نے جو بھی روٹین میں ٹائپنگ کرنی ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. مطلب اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، لیکن جو مطلب سیمبلز اس کے علاوہ ہیں ہمارے پاس. اب جیسے لیٹ سپوز آپ نے یہ سیمبل انسرٹ کیا ہے، پھر اس کے بعد آپ یہ سیمبل انسرٹ کرتے ہیں. سمپلی آپ نے کلک کرنا ہے یا ان کے شارٹ کٹس کو یوز کرنا ہے. جیسے آلٹ پلس یہ مائنس ہے یعنی ڈیش ہے، اسی طرح آلٹ پلس 0 ہے تو وہ سیمبل انسرٹ ہو جائے گا. لیکن اس کے علاوہ جو اس میں مزید ایک بڑی رینج ملتی ہے ہمیں سیمبلز کی، وہ اس کے فونٹ میں ملتی ہے، جو کہ ہے زخرف کا فونٹ. آپ نے نوری نستعلیق جہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے فونٹ کے سیکشن میں، اس کے ڈراپ اینڈ ڈاؤن میں بالکل نیچے جانا ہے، کیونکہ زخرف زی سے ہے تو بالکل نیچے ملے گا آپ کو. تو زخرف کا فونٹ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. اس فونٹ کے اندر آپ کو پری ڈیفائنڈ آپ کو کریکٹرز یعنی کہ سیمبلز یعنی کہ علامات مل جائیں گی. اب ہر الفابیٹ پر یہ علامات موجود ہیں. میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں. جیسے ایس کو اگر آپ پریس کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی طریقے سے آپ کے پاس مزید سیمبلز آ جائیں گے. جیسے لیٹ سپوز آپ کا اے سے سٹارٹ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح اگر آپ ڈی پریس کرتے ہیں تو آپ کے پاس آ گیا یہ جل جلالہ. اسی طرح ایف پریس کریں اللہ اکبر. پھر اسی طرح اگر آپ جی پریس کرتے ہیں تو سبحانہ و تعالی. اسی طرح ایچ پریس کرتے ہیں ذی القعدہ. یعنی مختلف آپ کے پاس پری ڈیفائنڈ ٹیکسٹ آ جائیں گے. اسلامی مہینوں کے نام ہے، یہ مختلف کریکٹر ہیں، یو سے آیا ہے. پھر اسی طرح آئی پریس کریں تو یہ جمادی الثانی. پھر اسی طرح آپ کے پاس او پریس کریں تو رمضان. اور اس طرح بے تحاشا آپ کے پاس یہ کریکٹرز یا آپ کو سیمبلز مل جائیں گے. اور اس کے علاوہ آپ شفٹ کو اگر پریس کریں گے، مثال کے طور پر اگر آپ کے پریس کر رہے ہیں تو آپ کے پاس آ رہا ہے قرآن کریم. اور اگر آپ شفٹ کے ساتھ کریں گے تو یہ والا سیمبل آ جائے گا. اسی طریقے سے اگر آپ ایل پریس کرتے ہیں تو یہ آ رہا ہے آپ کے پاس، اور شفٹ ایل کرتے ہیں تو پھر یہ آ جائے گا. تھوڑا سا آپ اس کو اسپیس دے دیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی. شفٹ ایل کے ساتھ یہ آ جائے گا. تو کوئی بھی کریکٹر آپ کا جو ہے وہ کسی بھی الفابیٹ پر ہے. اس کی اب آپ پریکٹس کریں گے اور اس کا بھی پراپر کی بورڈ بن جاتا ہے سیمبلز کا. اور وہ میں کسی وقت شیئر بھی کر دوں گا اپنے چینل پر، اور آپ خود بھی پریکٹس کر کے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. جیسے ایس پر بسم اللہ ہے تو اسی طرح مختلف کریکٹرز ہیں. جیسے پی ہے تو پی پر یہ ہے، دیکھیں تو اس طرح ڈفرینٹ ہیں. یہ دیکھیں یہ کریکٹرز ہیں. سو یہ زخرف کے فونٹ میں موجود ہوتے ہیں. باقی ٹائپنگ کرنے کے لیے تو آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس جو ایک مستعمل فونٹ ہے سب سے زیادہ وہ نوری نستعلیق ہے، اور اسی کے اندر ہم کام کرتے ہیں. اور بغیر کیپس لاک کے یہ پھر چلتا ہے. اس میں آپ کچھ بھی ٹائپ کرتے ہیں اور وہ آپ کا ڈسپلے ہو جاتا ہے کیونکہ فونیٹک ہے. اچھا، اب کریکٹرز یا ٹیکسٹ کے ساتھ ہم مزید کام کرتے ہیں تو فونٹ میں جاتے ہیں، کریکٹر میں. یہاں پر آپ کو کریکٹر یا جو بھی آپ ظاہر ہے الفاظ لکھتے ہیں اردو کے، ان کے بارے میں مختلف آپشنز مل جاتی ہیں. جیسے سائز آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے، سٹائل آپ دیکھ سکتے ہیں، سنگل ڈبل انڈر لائن کا کلر آپ اس کا دے سکتے ہیں کوئی بھی. ہیچنگ اس کے اندر آپ چاہتے ہیں، یہ دیکھیں تو یہ اس کے اندر اس طریقے سے یہ ڈسپلے ہوگا. یہ ساری چیزیں موجود ہیں فارمیٹ کریکٹر میں. اسی طریقے سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی اس کا کچھ اور طرح کا سٹائل آ جائے تو آپ اس کو پہلے ڈیفالٹ پوزیشن پہ لے آئیں، کلر بلیک کر دیں اور ہیچنگ اس کی نن کر دیں. اس کے بعد آؤٹ لائن کو سلیکٹ کر دیں اور اوکے کریں تو یہ ٹیکسٹ آؤٹ لائن میں آ جائے گا. تو اس طرح کے ڈفرینٹ افیکٹس ہیں اور ڈفرینٹ اس کے فارمیٹ ہوتے ہیں کریکٹر کے اندر. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اگر مختلف زیادہ ورڈز ہیں تو ان کی اسپیسنگ کر سکتے ہیں، اسکیلنگ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کتنی اسپیس ان کے درمیان دینی ہے. اور یہ انگلش کے لیے ہوتا ہے. یہ جو سیکشن نظر آ رہا ہے ایریل اور یہ والا، باقی یہ والا تو اردو کا ہے تو اس میں تو ظاہر ہے آپ اپنی طرف سے اگر کوئی فونٹ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اردو کے اندر تو وہ تبدیلی کر دے گا. سلیکٹ نہیں کیا تھا میں نے ٹیکسٹ کو، فارمیٹ کریکٹر
اور یہاں سے آپ اس کو کوئی بھی اپنی مرضی کا کوئی طلعت نیرو والا دے دیتا ہوں فونٹ، یہ بن جائے گا. سو کوئی بھی فونٹ آپ دے سکتے ہیں اور اس پر وہ آ جائے گا. اور کلر تو آپ کو پتہ ہی ہے اس کا، یہاں سے چینج ہو جائے گا، کوئی بھی کلر آپ دے دیں. اور اگر اس کے وہ آؤٹ لائن ختم کرنی ہے تو پھر آپ فارمیٹ کریکٹر میں جائیں گے، یہاں سے آؤٹ لائن کو ان چیک کر دیں گے، بولڈ کو چیک کر دیں، بے شک وہ بولڈ ہو جائے گا. سو ڈفرینٹ افیکٹس ہیں آپ کے ٹیکسٹ کے اور سمبلز ہیں، ان کو آپ پریکٹس کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ اگر آپ کو اس میں کوئی مسئلہ ہے یا کوئی سجیشن ہے تو مجھے آپ ضرور بتائیں. ان شاء اللہ تعالیٰ میں اس کا آنسر کروں گا. اور یہ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی چیز ہے، اب لیکچر کے اندر آپ کو 5 منٹ 7 منٹ 8 منٹ یا 10 سے 12 منٹ کی ہوتی ہے، لیکن جب آپ اسے خود پریکٹس کرتے ہیں تو سم ٹائم اسی چیز کو پریکٹس کرنے میں آپ کو 1 سے 2 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں، کیونکہ آپ پھر اس کے ظاہر ہے کہ تمام ویئر اباؤٹس دیکھتے ہیں، اس کو ڈیپلی ریسرچ کرتے ہیں. جیسے میں نے زخرف فونٹ بتایا ہے تو آپ 1 بائی 1 A to Z آپ نے تمام کریکٹرز پر اس کو سرچ کرنا ہے کہ آپ کے مطلوبہ کریکٹر کس کس الفابیٹ پر آ رہے ہیں اور جو زیادہ فریکوینٹلی آپ یوز کرتے ہیں. جیسے اپنے ڈاکومنٹ میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسپلے کروانا ہے ڈاکومنٹ کے اوپر، تو آپ کو پتہ ہوگا زخرف میں ایس کے اوپر یہ آ جاتا ہے، تو ایس پریس کریں گے تو بسم اللہ آ جائے گی. تو اسی طریقے سے یہ سب چیزیں آپ کو میمورائز بھی کرنی پڑتی ہیں اور آپ لکھ بھی سکتے ہو ایک جگہ پر، تاکہ آپ جو چیزیں فریکوینٹلی یوز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ نے کس فونٹ سے کس طرح وہ نکالنی ہے. ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو فونٹ لسٹڈ ہوتے ہیں یہاں پر اردو ان پیج میں، یہ وہ فونٹ ہیں جو اردو ان پیج کے ساتھ انسٹالڈ ہیں. اس کے علاوہ ہم اپنے کسٹم فونٹ بھی انسٹال کر سکتے ہیں اور وہ بھی انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ کسی لیکچر میں میں بتاؤں گا. ویسے میں ایم ایس ورڈ کے لیکچرز میں فونٹ انسٹال کرنا، ان کو یوز کرنا بتا چکا ہوں، اور سیم پروسیجر ہوتا ہے انگلش کے فونٹ ہو یا اردو کے ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ فونٹ جو ہیں یہ آپ کے چونکہ اردو میں انسٹالڈ ہیں، یعنی اردو ان پیج میں، اور اسی میں یوز ہوتے ہیں، یہ ایم ایس ورڈ میں نہیں یوز ہوتے ہیں. ایم ایس ورڈ میں اسی لیے جب ہم یہ ٹول بار یوز کرتے ہیں انگلش اور اردو اور وہ ٹائپ کرنے کے لیے اردو اس میں، تو پھر اس کے لیے ہم الگ سے اردو کے فونٹ انسٹال کرتے ہیں. جیسے میں نے جمیل نستعلیق کیا تھا اپنے ایک لیکچر میں، اور آپ کو شاید آپ کو یاد ہو، دیکھا ہوگا، تو اس کے اندر میں نے اس کا طریقہ کار آپ کو بتایا تھا کہ بائی ڈیفالٹ جب آپ اردو کی آپ یہاں سے ٹول بار سلیکٹ کرتے ہیں تو ورڈ میں کس انداز میں اردو لکھ رہا ہوتا ہے وہ، اور پھر اس کو اگر ہم نے نستعلیق میں لے کے آنا ہو تو ہمارے پاس جمیل نستعلیق کا ایک فونٹ ہوتا ہے، وہ یہی ہے جیسا نوری نستعلیق ہے، تو نستعلیق خط ہوتا ہے وہ، تو اس کے اندر وہ پھر لکھنا شروع کر دیتا ہے. سو یہ ابھی ہمارا اوور ویو تھا ان پیج کا، اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہاں تک سمجھ آ گیا ہے. اب اس کی آپ پریکٹس کریں، اور اس میں کسی بھی ٹائپ کے کوئی کوشچنز ہوں تو پھر وہ آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں.